يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی پاک بلند بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. معزز سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے اس کا عنوان ہے شکر. شکر بہت بڑی نعمت ہے اور جس بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جو بندہ مومن اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. باری تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ سے ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. فرمایا تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں. واشکروا لی ولا تکفرون. اور میرا شکر ادا کیا کرو نہ شکر نہ کیا کرو. اس مقدس آیت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دو چیزوں کا حکم دیتے ہیں. ایک حکم یہ دیا کہ جب بھی ذکر کرنا ہے تو خدا کا ذکر کرنا ہے. اس کی برکت کیا ہے؟ فرمایا کسی کو یاد کرو، پتہ نہیں وہ تمہیں یاد کرے گا کہ نہیں یاد کرے گا، لیکن جب تم اپنے رب کو یاد کرو گے تمہارا رب وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں خود یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون. اور میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو. اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندے کو یاد کیسے کرتی؟ صحیح بخاری حدیث قدسی ہے. تاجدار کونین حضور خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس فرمان ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں خدا اپنی شان کے مطابق اس بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. کیسا انداز ہے! کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اکیلے بیٹھ کے اپنے خدا کو یاد کرے اور جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے بندے تو مجھے یاد کر رہا ہے تیرا خدا تجھے یاد کر رہا ہے. حضور ارشاد فرماتے اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ مجلس میں بیٹھ کر میرے بندوں میں بیٹھ کر میری مخلوق میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں بندوں کی مجلس سے کئی گنا بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہوں. جو بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرے میں تنہائی میں اس بندے کا یاد کرتا ہوں. جو مجلس میں بیٹھ کر بندوں میں بیٹھ کر مجھے خدا کا ذکر کرتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت فرماتی ہے میں فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد فرماتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم.
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور مقام پہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا میرے بندوں میں سے بڑے تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور صورت میں ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اب شکر کیا ہے اور شکر کتنا کرنا چاہیے؟ آئیے اپنے سونے محبوب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ صحیح معنوں میں شکر کا مطلب اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا وہ بندہ ناشکر ہے، اور خوش نصیب ہے وہ انسان جس بندے کو عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے حقیقت میں وہی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں محبوب کائنات ام المومنین زوجہ رسول حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کے سوال کی اما جان حضور کی کوئی عجیب ترین بات سنائیے، یعنی حیران کر دینے والی بات سنائیے۔ اما جان نے جب حضور کا ذکر سنا تو پیار اتنا ہے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور کا وصال ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت میں رو پڑے اور فرمانے لگے مجھے بتاؤ کہ حضور کا کون سا عمل حیران کن نہیں تھا، حضور کا کون سا عمل عجیب ترین نہیں تھا؟ فرمایا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل ہی بے مثال تھا، ہر عمل ہی با کمال تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا عمل بتایا؟ فرمانے لگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف لانے کی باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، ابھی تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا، اب دیکھیے کونین کے تاجدار ہیں، رحمت للعالمین آقا ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ ہمارے نبی کا انداز کیا ہے؟ فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی مجھے اجازت دے میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ بیوی سے اجازت مانگ رہے ہیں، کون نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، کونین کے والی مالک ہیں، مالک کونین ہیں، بادشاہ ہیں۔ فرمایا ابو بکر کی بیٹی اجازت دیتی ہے میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ عرض کر لگی یا رسول اللہ اگر سے بڑا پیار کرتی ہوں لیکن آپ کی خواہش کو اپنی خواہش پہ ترجیح دیتی ہوں، حضور جیسے آپ کا دل کرتا آپ کیجئے۔ اما جان فرماتی حضور اٹھے، مشکیزہ سے پانی لیا، وضو فرمایا۔ یہ بات ہے عشاء کے بعد کی، حضور مصلی پہ تشریف لے آئے۔ اما جان فرماتی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر تحریمہ پڑھ کے قیام کیا، اپنے رب کی عبادت اس قدر کی، عبادت کرتے کرتے رونا شروع ہو گئے۔ حضور اس قدر روئے کہ آپ کے مبارک آنسوؤں سے داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رکوع میں جھکے، اتنا طویل رکوع کیا کہ میں حیران ہوں۔ محبوب خدا عرش کے والی کونین کے مالک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر جھکایا، اس قدر زاروں کی تار روئے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اما جان فرماتی کہ حضور کبھی قیام کر رہے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے میں جبین نیاز کو جھکا کے رب کی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ فرماتی حضور ابھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، مسجد نبوی سے حضرت بلال کی اذان کی آواز آنا شروع ہوا۔ ساری رات اپنے رب کی عبادت کی۔ اب اما جان سوال کرنے لگی، فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس قدر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ، جس جملے کے لیے میں نے ساری حدیث پڑھی ہے، میرے اور آپ کے ایمانوں اور جانوں کے والی آقا فرمانے لگے عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ حضور نے اپنی امت کو درس یہ دی، فرمایا تمہارا نبی ہے، اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی، رسالت کا منصب بھی عطا فرمایا، اور اس سے بڑی بات کیا کہ رب العالمین نے تمہارے نبی کو ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرما دیا ہے۔
کونین کی بادشاہت بھی عطا فرما دی، اس کے باوجود حضور اتنا روتے ہیں، رب کی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ جواب کیا ملتا ہے؟ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر سیکھنا تو اپنے محبوب کی ذات سے سیکھنا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحاب رسول حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے ہیں، آج صبح کیسے کی ہے؟ یہ صحاب رسول عرض کرنے کہ حضور آج صبح خیریت سے کی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بالکل ٹھیک ہوں، ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، آج صبح کیسے کی ہے؟ یہ صحاب رسول عرض کرنے کہ حضور خیریت سے کی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہی سوال پھر کیا، فرمایا آج صبح کیسے کی ہے؟ یہ صحاب رسول عرض کرنے کہ حضور آج صبح اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے، رب کی حمد کرتے ہوئے کی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے یہی تجھ سے سننا چاہتا تھا۔ یعنی حضور کی تمنا اور حضور کی خواہش یہ ہے کہ میرا ہر غلام صبح کرے تو رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کرے، میرا ہر غلام صبح کا آغاز کرے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کرے۔ یہ انداز ہے۔ اب آئیے کس انداز میں شکر کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جو اپنے رب کی سونی ذات کا شکر ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو نوازتا کیسے ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ سارے لوگ میدان محشر میں، ابھی جنت میں نہیں جائے، جنت میں جانے کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، ابھی کوئی گیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کا تذکرہ سنیے۔ اعلان ہوگا کہ رب کی حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایک گروہ کھڑا ہوگا، حکم ہوگا کہ رب تعالیٰ کے حکم سے تم سارے سب سے پہلے جنت میں چلے جاؤ۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے پہلے جنت میں گروہ جائے گا خدا کی حمد کرنے والا ہے، حمد سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمد سے مراد ہے خدا کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ۔ تو پتہ چلا کہ قیامت والے دن بھی جو خوش نصیب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے یہ وہ ہیں جو اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر میرا شکر ادا کرو گے تو رب کا وعدہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ شکر ادا کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں اور عطا کرنا عرش کے رحمان کا کام ہے۔ فرمایا شکر ادا تم کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں اور عطا فرماتا جائے گا۔ کس حالت میں شکر ادا کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے غلام امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، سفر پہ جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر سے بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے، پتھر رو رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ اس پتھر کو کیا ہوا، خیریت تو ہے اس پتھر کو؟ یہ بات بڑی قابل غور عزیزان گرامی۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو زبان عطا فرمائے، وہ مالک ہے جس کو چاہے زبان عطا فرما دے، بے زبانوں کو زبان دینا اسی مالک کا کام ہے۔ پتھر کو زبان دی، خدا کے نبی نے اس پتھر سے باتیں شروع کی، فرمایا پتھر ہوتا کیوں ہے؟ یہ پتھر کہنے لگا خدا کے نبی جس دن سے رب کا فرمان سنا ہے نا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ رب العزت فرماتا ہے جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اس دن سے جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ عزیزان گرامی آپ پتھر کی زندگی دیکھیے، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، کائنات کے ہر مخلوق سے افضل رب نے حضرت انسان کو بنایا۔ پتھر کیا ہے؟ ایک بے جان سی چیز ہے۔ ایندھن کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کے ساتھ آگ جلائی جاتی ہے۔ فی زمانہ ہمارے گھروں میں جو چولہوں کا ایندھن ہے وہ گیس ہے، اگر گیس موجود نہ ہو تو لکڑیاں ہیں۔ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، خشک گھاس ہمارے چولہوں کا ایندھن تھی،
جانوروں کا گوبر خشک کر کے ہمارے چولہوں کا ایندھن بنتا تھا۔ ایندھن وہ چیز ہے جس سے آگ کو جلایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جہنم کی آگ کو میں خدا کس سے بھڑکاؤں گا؟ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ فرمایا جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ یہ پتھر خدا کے نبی سے کہنے لگا جس دن سے سنا ہے نا کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، اس دن سے جہنم کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ میرے لیے آپ کے لیے سوالیہ نشان یہ ہے، اگر کبھی جہنم کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ مالک نے جہنم کا خوف بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اگر دل اتنے مر چکے ہیں کہ کبھی آنکھوں سے آنسو بہے ہی نہیں، کبھی جہنم کے ڈر سے رونا آیا ہی نہیں، کبھی جہنم کے خوف سے آنکھیں روئی نہیں، تو پھر ہمیں اپنے مقدر پہ رونا چاہیے کہ ہم سے تو کروڑوں درجے بہتر وہ پتھر ہے جو صدیوں سے رو رہا تھا۔ چونکہ شکر کی بات ہے، سنیے گا ذرا توجہ سے۔ اس خدا کے نبی نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ رب العزت نے وہی فرمایا نبی خدا رب تعالیٰ نے اس پتھر کو جہنم سے آزاد فرما دیا، یہ پتھر جہنم سے آزاد ہو گئے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر پتھر اپنے رب کے خوف سے روئے، اگر پتھر جہنم کے ڈر سے روئے تو اللہ پتھر کو جہنم سے بچا لے۔ اگر اشرف المخلوقات انسان ہو، صرف انسان نہیں، کونین کے مالک و مختار امام الانبیاء کا امتی ہو، اگر تنہائی میں بیٹھ کے جہنم کے خوف سے روئے، آنکھوں سے اشک بہا لے، تو ہو نہیں سکتا کہ عرش کا رحمان اس بندے کو جہنم سے آزادی نہ عطا فرمائے۔ یہ خدا کے نبی تشریف لے گئے، پتھر کو جہنم سے آزادی مل گئی۔ ایک مدت کے بعد خدا کے نبی کا گزر اسی جگہ سے ہوا۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، توجہ فرمائیے، اسی جگہ سے گزر ہوا۔ خدا کے نبی نے دیکھا یہ پتھر پھر رو رہا ہے پتھر لیکن پانی بہہ رہا ہے، بڑی شدت سے پانی بہہ رہا ہے، رو رہا ہے۔ خدا کے نبی نے التجا کی، مالک اس پتھر کو زبان عطا فرما۔ زبان دی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ پہلے تو جہنم کے ڈر سے روتا تھا، اللہ کی رحمت نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، اب کیوں روتا ہے؟ یہ پتھر کہنے لگا پہلے روتا تھا جہنم کے ڈر کی وجہ سے، جس دن سے یہ سنا ہے کہ خدا نے مجھے جہنم سے آزاد کیا ہے، اس دن سے شکر کے آنسو بہا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا زندگی میں بندے کو کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، یا تو اپنے رب سے ڈر ڈر کے رونا چاہیے، یا اپنے رب کی ذات کو شکر ادا کرتے ہوئے رونا چاہیے۔ ہمیں پتھر سے کچھ سبق سیکھنا ہے۔ یہ پتھر کہہ رہا ہے اے خدا کے نبی پہلے روتا تھا جہنم کے ڈر کی وجہ سے، جس دن سے مالک نے جہنم سے آزاد کیا ہے اس دن سے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرمانے لگے کہ شکر کرنا نصف ایمان ہے۔ جس بندے کی زندگی میں شکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آدھے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ زبان کا شکر ہے، دل کا شکر ہے، آنکھوں کا شکر ہے، کانوں کا شکر ہے۔ اب ذرا سنیے گا، ہم نے یہ شکر کی فضیلت ہے تو سنی۔ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو شکر ادا کرے میں اس بندے کو زیادہ دیتا ہوں۔ ہم نے آج یہ بھی گفتگو کی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جنت میں شکر کرنے والے داخل ہوں۔ پتھر بھی شکر ادا کرتے، اب شکر کیا ہے؟ ایک بندہ صبح کے وقت تسبیح پکڑے، شام تک تسبیح کے اوپر 1,00,000 مرتبہ پڑھ لے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ، یہ شکر ہے۔ بد نگاہی جاری ہے، بد کلامی جاری ہے، کانوں سے غلط چیزیں سن رہے ہیں، رب کی بندگی کی طرف نہیں آتے، سارا دن کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آئیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے ہیں۔ فرمانے لگے زبان کا شکر یہ ہے کہ اس زبان سے ذکر خدا جاری رہے، اس زبان سے اپنے رب کی نافرمانی میں کوئی جملہ نہ نکلے،
یہ رب کا شکر ہے، زبان کا شکر ہے۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ بندہ کسی کی کوئی بات سنے، اس کی بات کو دوسروں تک نہ پہنچائے، بات پہ پردہ ڈالے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں سے بے حیائی نہ کرے، ان آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے۔ اور آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں سے اگر کسی کا کوئی عیب دیکھ لے تو اس عیب پہ پردہ ڈال لے۔ اگر کوئی بندہ کسی کا عیب دیکھے، زمانے میں اس کے عیب کو پھیلانا شروع کر دے، فرمایا یہ بندہ ناشکر ہے، شکر گزار نہیں ہے۔ شکر گزار کون ہے؟ فرمایا رب کا شکر گزار بندہ وہ ہے جو کسی کا عیب دیکھے اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے۔ رب کا شکر گزار بندہ وہ ہے جو زبان سے خدا کا ذکر کرتا ہے۔ رب کا شکر گزار بندہ وہ جو کانوں سے کسی کی بات سنے اس پہ پردہ ڈالے۔ دل کا شکر کیا ہے؟ فرمایا دل میں ایک لمحے کے لیے بھی رب کی نافرمانی کا خیال نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی عطا فرمائی، تو بدن کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ ایک انسان ہے، رب نے صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، بیماریوں سے محفوظ بھی کیا، رزق کی نعمت بھی عطا فرمائی، اپنے نعمتوں سے مالا مال فرما دیا حضرت انسان کو، لیکن یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، سارا دن کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا۔ فرمایا یہ بندہ شکر گزار ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بندہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ جو رب کی عبادت نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو خدا کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ فرمایا خدا کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے، اگر میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ مالک کا فرمان ہمیں بڑی توجہ کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مال غنیمت ہے، اللہ رب العزت کے پاک محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مال کیا ہے؟ اب حضور سے پوچھتے ہیں، ہماری نظروں میں کہ بہترین مال و دولت ہے، اچھا گھر ہے، یقیناً رب کی نعمتیں ہیں، مانگنی چاہیے، لیکن سب سے بہترین مال کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب پوچھنے لگے یا رسول اللہ بتائیے اللہ سے کیا مانگے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا اپنے رب سے جب بھی مانگو ذکر کرنے والی زبان مانگو، شکر کرنے والا دل مانگا کرو۔ فرمایا رب کو ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون رزقا، فرمایا وہ لوگ جو خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ رزق کا مالک کون ہے؟ فرمایا تمہارے رزق کا مالک عرش کا رحمان ہے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، فرمایا رزق مانگنا ہے تو اسی رب سے مانگو، عبادت بھی اسی رب کی کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسی رب کی ذات کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ آئیے عزیزان گرامی، یہیں پہ آج کے اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو شکر کرنے والا بندہ بہت پیارا لگتا ہے۔ رب تعالیٰ شکر گزار بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ شکر کرنے والا بندہ نبیوں کے طریقے پہ چلتا ہے۔ شکر کرنے والا بندہ اپنے رب کی رحمتیں لوٹتا ہے۔ سن لیا شکر زبان کا ہے، آنکھوں کا شکر جدا ہے، کانوں کا شکر الگ ہے، بدن کا شکر جدا ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا رب نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا یہ رب کی ذات کا شکر ہے۔ رب نے بدن دیا، صحت دی، تندرستی دی، وجود کا شکر یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کی عبادت کرنا شروع ہو جائے۔ بڑا خوبصورت فرمان اللہ رب العزت فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورۃ النساء، منظر بڑا حسین ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ منظر دیکھیے گا ذرا، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کب؟ فرمایا دو کام کرنے ہیں۔
इन शकरतुम व आमनतुम, फरमाया अगर तुम अपने रब का शुक्र अदा करो, अगर तुम अपने रब की ज़ात पे ईमान ले आओ। कितने काम? रब की ज़ात पे ईमान, अपने रब का शुक्र। फरमाया अगर ये दो काम तुम शुरू कर दो तो तुम्हारा रब तुम्हें अजाब नहीं देगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? अगर तुम रब का शुक्र भी अदा करते रहो, खुदा की ज़ात पे ईमान भी ले आओ, तो रब तआला का करोड़ों बार शुक्र करते हम मोमिन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम गुनाहगारों की ईमान की दौलत अता फरमाई। हमारी ज़िंदगी में कमी है तो शुक्र की कमी है। अल्लाह फरमाता है ईमान ले आओ, रब की ज़ात का शुक्र करो, खुदा तुम्हें जहन्नुम के अजाब से बचा देगा। अपने सोने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक कायनात अपनी रहमतों के सदक़े से हम गुनाहगारों को ईमान पे साबित कदमी भी अता फरमाए, और जब तक ज़िंदगी है अपनी ज़ात का शुक्र अदा करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।